أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دروس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت سارے واقعات سنے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، تو اس دوران کتنے واقعات ہوئے ہم نے معلوم کی. الحمدللہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے حفاظت کی کہ بادشاہ کی طرف سے، جابر بادشاہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بچوں کو مار دیا جائے. اللہ رب العالمین نے اسے انسان کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، کسی غلطی کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اسی طرح سے کئی وقتوں میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے حیات و موت. اللہ رب العالمین جس کو جب چاہتا ہے موت بھی دے، اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا کسی کو زندہ رکھے، اس کی جان بچائے تو بچا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. اسی طرح حضرات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک جو واقعہ ہم نے سنا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. اس وقت جو واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بہنوں کی مدد کی. تو یہ جو واقعات تھا، اس کے اندر کچھ دروس ہیں. سب سے پہلا درس یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے کہ جب ظلم دیکھا جائے، جب ظلم آدمی دیکھتا ہے اپنے سامنے ہوتے ہوئے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ پانی لے رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں ایسی تھیں جو دور تھیں کھڑی ہو کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ ان دونوں کو پانی اپنے ہاتھوں سے پلایا. ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ پروردگارا، میں لاچار ہوں، تو میری مدد کر. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں انی من خیر فقیر، کہ میں پروردگارا تیری بھلائی کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں. تو آدمی کو چاہیے کہ جب محتاج ہو جائے اللہ رب العالمین سے بہت ہی گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی. لوگوں کی طرف سے کیا ریاکشن تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں، وہ بھی ہم نے معلوم کیا. اب ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، وہ ہم معلوم کرتے ہیں. علم کے سلسلے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے. سورہ کہف کے اندر ایک وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. علماء اکرام نے فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب دینا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں فخر اور تکبر تھا؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا ہوگا کہ نبی سے بڑھ کر شریعت کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں.
لیکن اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جواب تھا، یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہیں سفر کرنا ہے، علم کے لیے تمہیں سفر کرنا ہے، میرا کوئی ایک بندہ ہے جس کے پاس تمہیں جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے سفر کی تیاری کی۔ سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کو ساتھ میں لے لیا جن کا نام ہے یوشع بن نون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، دعوت کا کام تھا، اس کو انہوں نے جاری رکھا۔ اب آئیے وہ کیا واقعہ تھا وہ ہم سنتے ہیں، اس واقعے کے اندر بھی کئی واقعات ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں، اور کچھ فائدے جو ملتے ہیں ہم وہ بھی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر آیہ نمبر 61 کے اندر فرمایا، فلما بلغ 60 آیت سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم دونوں کو چلنا ہے۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ ہمیں پہنچنا ہے جہاں سمندر کے 2 راستوں کا ملاپ ہوتا ہے، سنگم کہتے ہیں ملاپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سفر کرنے سے پہلے کھانے کے لیے انہوں نے ایک مچھلی کو لیا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ اس مچھلی کے بارے میں انہیں یاد نہیں تھی، بھول گئے تھے، نسی حوتہما، دونوں ہی بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ تو کیا ہوا، اس مچھلی نے کیا کیا تھا، وہ وہاں سے چلی گئی تھی، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب انہیں بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ لاؤ، ہمیں بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، یہ اس نوجوان نے جواب میں کہا۔ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی مچھلی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوا کہ وہ مچھلی کے اندر جان آئی اور وہ چلی گئی تھی۔ ایسا ایک واقعہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پہنچنا تھا وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچ گئے، کہاں اس مچھلی کی تلاش میں گئے تھے، تو مچھلی کی تلاش میں چلتے چلتے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے لیے کہا تھا۔ اب یہ ہوا جو اصل مقصد تھا وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس بندے کو رحمت دی تھی اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں علم دیا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اب موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام، اس شخص کا نام تھا خضر یا خضر۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ کیا وہ کوئی نبی تھے؟ اصل بات یہی ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے کوئی برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العالمین کے کوئی قریبی بندے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور آپ مجھے وہ علم اور رشد اور ہدایت کی باتیں بتلائیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ہرگز تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کہا اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم کیسے صبر کر سکتے ہو، یہ خضر علیہ السلام نے انہیں کہا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں اللہ رب العالمین کی مرضی سے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا، لیکن ایک شرط یہ ہے تم میری پیروی کرو گے لیکن میں جو کچھ کروں گا تم ٹوکنا نہیں، تم اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ دونوں چلتے رہے حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ یہاں ایک اور واقعہ پیش آ رہا ہے۔ جب وہ دونوں پہنچے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کشتی تھی، اخرقتها لتغرق اہلها، تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک ہول ڈال دیا، ایک سوراخ کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جس شرط پر لیے تھے ان کے اندر وہ صبر نہیں ہو پایا، انہوں نے فوراً پوچھ لیا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو ایک بہت ہی عجیب و غریب کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کشتی تھی جو کشتی میں دو لوگ تھے اس میں روزگار کرتے تھے، کچھ انکم کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ٹوک دیا لیکن جواب کچھ نہیں کہا، جواب میں بعد میں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز بہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ خضر علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ برائے مہربانی آپ جو ہے مجھے مواخذہ نہ کریں، میں بھول گیا تھا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی کہ میرا جو مقصد ہے آپ سے علم حاصل کرنا ہے اس میں آپ مجھے رکاوٹ نہ ڈالیں۔ یہاں دیکھیے علم حاصل کرنے میں آدمی کو جو ہے صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ معلم سے، استاد سے، اپنے ٹیچر سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو کبھی کوئی ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے اسے لگتا ہے کہ برا لگتا ہے بہت ساری باتوں کی وجہ سے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک شاگرد کو، ایک تلمیذ کو چاہیے کہ وہ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے۔ صبر اگر آدمی کے پاس ہے تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں چلنے لگے، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر خضر علیہ السلام سفر کی کچھ مدتوں کے بعد ایسا کیے کہ ایک بچہ تھا، اس بچے کو انہوں نے مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام رک نہیں پائے، انہوں نے پوچھ دیا کیا بات ہے، ایک معصوم بچہ اور معصوم جان کو آپ نے ختم کر دیا؟ پھر خضر علیہ السلام نے کہا وہی جواب قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آخری بار ہے، اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ قد بلغت من لدني عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ میں بار بار عذر پیش کر رہا تھا آپ کے پاس لیکن میں بالکل حد کے قریب آ گیا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یہ دو واقعے پیش آئے، ایک تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا، دوسرا ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، یہ دو واقعے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اور ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، فانطلقا، دونوں چلتے رہے حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ اب ایک قریے میں گئے، ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں سے پوچھا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، چونکہ یہ مہمان تھے اس گاؤں میں تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی ہونی چاہیے، انہوں نے مطالبہ کیا لیکن لوگ مہمان نوازی نہیں کیے، ان کے کھانے پینے کی بندوبست لوگوں نے نہیں کیا۔ لیکن ایسے موقع پر خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو کھڑی دیوار تھی وہ گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کیا اسے روک دیا،
سیدھی کر دیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار عذر پیش کیے تھے, اس کے باوجود انہوں نے پھر سے کہہ دیا کیا بات ہے, ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی لیکن آپ نے ان کی مدد کی. آپ نے جو مدد کی تھی اس کا تو کم از کم جو اجرت ہوتی ہے یہ لے سکتے تھے, وہ بھی آپ نے نہیں لیا. پھر سے ایسا ہی انہوں نے کہا. اب کیا ہو رہا ہے؟ قال هذا فراق بینی وبینک. اب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اب تمہارے اور میرے درمیان جو ہے افتراق ہے, ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, جدائی ہو جائے گی اب تمہارے اور میرے درمیان. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. میں آپ کو تعویل بتلاتا ہوں جو واقعے پیش آئے ہمارے سفر کے دوران, اس کے معنی اور مطالب میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں جو 3 واقعے پیش آئے. سب سے پہلے کہا وہ جو کشتی کا واقعہ تھا. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. کہا کہ وہ جو کشتی تھی تو اس کشتی کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ بہت ہی غریب قسم کے لوگ تھے. یعملون فی البحر, وہ سمندر میں کام کیا کرتے تھے, روزگار کرتے تھے. میں نے یہ سوچا کہ اس کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ وہ جو جابر قسم کا بادشاہ تھا اس جگہ میں, اس کی نظر اس کشتی پر نہ پڑے. وہ ظلم کیا کرتا تھا. اچھی کشتی اگر دیکھے گا, لوگ جو ہے روزگار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کیا کرے, وہ لوگوں کو ستائے. جب وہ دیکھے گا اس کشتی میں عیب ہے تب وہ چھوڑ دے گا. میں نے اس لیے ایسا کام کیا تھا. یہ جو ہے پہلا جو قصہ ہوا تھا اس کا یہ مطلب انہوں نے فرمایا. اس کے بعد کہا وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مار دیا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب وہ لڑکا جس کو میں نے مار دیا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, اس کے والدین بہت ہی ایماندار تھے. ہمیں یہ ڈر لاحق ہوا, خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے. اپنے کفر سے یہ جو 2 بندے تھے ہو سکتا ہے وہ کفر پر رہیں اور اپنے والدین کا نام خراب کریں, خاندان کا نام خراب کریں. اس طرح سے اپنے خاندان کا نام خراب کر سکتے تھے. کفر اور عناد پر وہ لوگ آ سکتے تھے. لیکن بچے تھے, جب بچے ہوتے ہیں تب تو ان کا جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ شروع نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو مار دیا. اس کے بعد کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. ہم نے سوچا کہ اس بچے کی جگہ کسی اور بچے کو اللہ رب العالمین دے ان کے والدین کو. یہ دوسرا واقعہ اور اس کا مطلب تھا. تیسرا جو واقعہ تھا دیوار والا واقعہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, کہ 2 یتیم بچے تھے اس شہر کے اندر. ان دونوں بچوں کے والدین جو تھے وہ انتقال کر چکے تھے. اور اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ, کچھ خزانے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں بچوں کے والد صالح آدمی تھے, نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. تمہارے پروردگار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ دونوں بچے جو ہے جب نوجوان ہو جائیں, نوجوانی کے مرحلے کو جب پہنچ جائیں, تب اپنے جو والد کے چھوڑے ہوئے جو مال ہیں انہیں وہ نکالیں. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, میں نے ایسا کیوں کیا؟ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا تھا, اور یہ تعویل ہے جو کچھ واقعے ہوئے اس کے یہ مطالب اور معنی ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے علم سکھلایا. نبی جو ہوتے ہیں, نبی کے پاس اس دور میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, لیکن وہ علم کون سا علم ہوتا ہے؟ شریعت کا علم. لیکن دنیاوی علم سے نبی کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے پاس زیادہ علم ہو سکتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دنیاوی معاملے میں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ کھیتی باڑی کرنی تھی. جی ہاں, تو کوئی طریقہ تھا کھجور کے باغات کو آباد کرنے کے لیے, کھیتی باڑی کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ انہیں بتلایا. تو جب پیداوار آئے تو کم ہوا,
تو اس کے بعد جو طریقہ چل رہا تھا، رواج تھا، جی ہاں رائج تھا، تو اس طریقے میں جب لوگ عمل کیے، اس طریقے کے مطابق جب کھیتی باڑی کیے تو زیادہ پھل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے مختصر انداز میں کہا، واقعہ لمبا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دنیاوی امور میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت کا علم جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے، لیکن دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں یہ اس میں جو ہے لوگ دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم ہو سکتا ہے. تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے، کہ معلم اور طالب کے درمیان ایک معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ صبر کا مادہ دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. اور کوئی بات جب استاذ کہہ رہا ہے، کوئی چیز پڑھا رہا ہے، تو اس کو مکمل کرنے سے پہلے سوالات نہ کرے، مکمل کرنے سے پہلے سوالات نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سوالات طالب علم کے ذہن میں آ رہے ہیں ان سوالات کے جواب مکمل کرنے سے حل ہو جائیں. تو مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے اس میں دیکھا، ابھی واقعہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، انہیں تعلیم دینی تھی، لیکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین، جو نیک والدین ہوتے ہیں، ان کے اثرات جو ہے بچوں پر ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بچوں کے نیکیوں کا اثر والدین پر بھی ہوتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی وجہ سے بچوں کا نام روشن ہو سکتا ہے. کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بچوں کی وجہ سے والدین کا نام روشن ہوتا ہے، کبھی والدین کی وجہ سے بچوں کا نام بھی روشن ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. تو اسی طرح حضرات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو واقعات ہیں ہم نے الحمدللہ تقریباً تمام ہی واقعے ہم نے معلوم کی. اب آئیے اور دو واقعے انشاءاللہ ہم معلوم کر کے ختم کرتے ہیں. یہ جو سورہ کہف ہے اس کے اندر ایک بہترین واقعہ ہے نوجوانوں کے سلسلے میں. کہف، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کے بارے میں فرمایا. ایک وقت ایسا تھا کہ جابر قسم کا ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے انڈر میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو ایمان ان کے اندر بہت ہی مضبوط ایمان تھا. بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اسی کے دین پر لوگ عمل کریں، لیکن یہ نوجوان یہ چاہ رہے تھے کہ ایک اللہ رب العالمین کے دین پر وہ عمل کریں. اللہ رب العالمین نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا: اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. نوجوانوں نے فرمایا کہ پروردگارا تو ہمیں بچا لے اپنے رحمت سے تو ہمیں بچا لے اور ہمیں آسان راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے. اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو کہف کہتے ہیں غار کو، جو پہاڑ کے اندر غار ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے. ایسا ہوا کہ یہ نوجوان اس بادشاہ کی سلطنت سے چھپ کر چلے گئے، بھاگ کر چلے گئے اور ایک غار کے اندر پناہ لیے. اللہ رب العالمین نے انہیں سلا کر رکھ دیا. کتنے سالوں تک اللہ رب العالمین نے انہیں رکھا انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے اس کی وضاحت. پھر اللہ رب العالمین نے کہا: ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. پھر ہم نے کیا انہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین نے بہت سے سالوں کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا لیا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم جو قصے اور یہ جو کہانیاں ہم بتلا رہے ہیں یہ برحق ہیں. یہ جو نوجوان تھے یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے. وزدناهم هدى، اور ہم نے ہدایت میں انہیں ترقی دی. اللہ رب العالمین نے کہا. پھر ان کے بارے میں کہا اللہ رب العالمین نے: وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا، ایمان ان کے دلوں کے اندر رکھ دیا. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. ربنا، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. اس کے بعد ہوا یہ
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قوم ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو ان لوگوں نے الہ مان لیا. تو اس طرح سے ہوا یہ کہ ان نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے پناہ دی اس غار کے اندر. ان نوجوانوں کے سلسلے میں کچھ اللہ رب العالمین نے ان کا کس طرح سے انتظام کیا رہنے کا، وہ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. روشنی کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ان کے لیے کہ غار کا جو منہ تھا تو جب سورج طلوع ہوتا تھا، جی ہاں، تب ایسا ہوتا تھا کہ سورج بالکل سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ اندر تک نہیں پہنچتی تھی. اذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، طلوع ہونے کے وقت، سورج نکلنے کے وقت جو ہے غار کے دائیں طرف سورج کی جو روشنی ہے اور دھوپ ہے وہ پڑتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِيدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج غروب ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، تو بائیں طرف جو ہے سورج کی جو تپش ہوتی ہے، جی ہاں، وہ پڑتا تھا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کا انتظام کر دیا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر آپ دیکھو گے انہیں تو ایسا لگے گا کہ وہ ابھی جاگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹ انہیں یعنی بدلا رہے تھے. کبھی وہ دائیں کروٹ سوتے تھے، کبھی وہ بائیں کروٹ سوتے تھے. مفسرین نے فرمایا یہ اس وجہ سے تاکہ جو ہے مٹی ان کے جسم سے نہ لگ جائے اور انہیں جو ہے کیڑے وغیرہ نہ آ جائیں. اس طرح سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، جو کتا جو ہے اس غار کے منہ کے پاس، دروازے کے پاس اپنا پیر پھیلایا ہوا بیٹھا ہوا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی کیفیت، اگر وہ سو رہے ہیں تو ایسا لگے گا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ایک کتا بھی موجود ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی جائے تو ڈر سے مارے خوف کے وہ واپس آ جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کے لیے کیا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح مدت گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جگا دیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے سے یہ لوگ پوچھنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنے دن تم گزارے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا کہ ہو سکتا ہے ہم نے ایک دن گزارا یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا. مفسرین نے فرمایا کہ یہ کیفیت انہیں اس لیے ہونے لگی جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جب وہ جاگ گئے تو شام کا وقت تھا، تو انہیں لگ رہا تھا کہ دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، آپس میں اختلاف کر رہے تھے، لیکن آخری بات ان کی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے ہم نے کتنا وقت گزارا ہے. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، اب انہیں بھوک لگ رہی تھی. ان کے پاس وہ نقود تھے، وہ پیسے تھے، وہ کرنسی تھی ان کے پاس. جب وہ سو رہے تھے، جب غار میں گئے تھے، وہی کرنسی لے کر، وہی پیسے لے کر وہ بازار کی طرف چلے گئے. ان میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جو ہے پاک صاف کھانا لاؤ ہمارے لیے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نصیحت کی اس آدمی کو جس کو انہوں نے مارکیٹ کی طرف بھیجا کہ بہت ہی چالاکی سے تم جانا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو غار میں چھپ گئے تھے ایمان کو بچاتے ہوئے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم وہی ایمان والے ہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جو ہے ہمیں مار سکتے ہیں، لوگ ہمیں رجم کر سکتے ہیں، یا تو لوگ ہمیں اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم اسی دین پر لوٹ جائیں. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ہم ایسے ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا
جب یہ لوگ دوبارہ آنکھیں کھولے تھے تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ ایمان والوں کا غلبہ تھا، اس وقت ایمان والوں کا چلتا تھا اس وقت. تو ایمان والوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کے لیے کوئی مسجد تیار کر دیں، اس جگہ کو مسجد بنا دیں یا ایک گنبد تیار کر دیں تو تاکہ ان لوگوں کی حفاظت ہو سکے، یہ ان لوگوں نے سوچا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کتنے تھے ان کی گنتی بتلائی. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، چند لوگ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لوگ 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، چند لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ لوگ 5 تھے اور ان کا چھٹا جو ہے کتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رجمن بالغیب، یہ ان کے پاس جو ہے رجمن بالغیب کہتے ہیں بس ہوائی بات، جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ایسی ویسی باتیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، چند لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ 7 تھے اور ان کا 8واں وہ کتا تھا. قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ لوگ جو ہے اس کے اندر 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. 300 سال تک تھے، اس کے بعد کیا ہوئے؟ وہ لوگ اٹھے، اس کے بعد پھر مزید وہ لوگ 900 سال گزارے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے یہ لوگ کتنے دن وہاں اس میں یعنی ان لوگوں نے کاٹا ہے، گزارا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کا علم ہے. محترم حاضرین، یہ واقعہ تھا ان نوجوانوں کا. کچھ اور بھی واقعے ہیں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. قیام اللیل کی بھی جو ہے پابندی ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے بھی جگنا ہے. تو میں مزید اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہیں پہ میں ختم کرنے سے پہلے بس اس واقعے سے کیا فوائد معلوم ہوتے ہیں 2-4 فوائد ذکر کر کے میں ختم کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر خاص مدد ہوتی ہے. یہ لوگ گنے چنے چند ہی نوجوان تھے لیکن ان کے اندر ایمان کی حفاظت کرنے کا جذبہ تھا. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی حفاظت کی. اسی طرح حضرات نوجوان کے ایمان، نوجوان کی دینداری کا اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے، بہت سی احادیثیں ہیں کہ ایک وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ کل قیامت کے روز عرش تلے، عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے وہ نوجوان تھا جس نے اپنی نوجوانی کو دین کے اندر دینداری میں کاٹا ہے، دینداری کے اندر گزارا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کی دینداری اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی اہمیت کی بات ہے. اسی طرح حضرات کہ جب انسان کو اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کا خطرہ جو ہے ہونے لگے تو اس آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، کہاں جا کر میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں. تو آدمی کو چاہیے اسی جگہ چلا جائے. گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہجرت کے بارے میں فرما رہا ہے. ہجرت جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسی طرح پچھلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ انہیں جانے کا حکم دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اسی طرح حضرات بہت سے فوائد ہیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے جو واقعات ہیں انہیں پڑھیں، سمجھیں اور اس سے جو فوائد مستنبت ہوتے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں اور اپنی زندگی میں انہیں لاگو کریں اور یعنی اس پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہماری زندگی کو ان اہل ایمان کی طرح بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.